ویڈیو کالر بھائی اٹھ جاؤ، سو رہے ہیں آپ. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خدا کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے. بھائی وہ پہلے والا کالر نے آپ کو بہت جو ہے وہ انتظار کرا دیا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں. نہیں معذرت کی کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم آپ سے بات کرنے آتے ہیں تو ماشاءاللہ پرانے والے جو کالر ہوتے ہیں وہ ٹائم بہت کافی مہربانی میرے. آپ خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ بہت مہربانی. آپ کیسے ہیں؟ گھر والے آپ کے ٹھیک ہیں سب؟ جی الحمدللہ سب بڑھیا، سب ایک دم فرسٹ کلاس ہے. پچھلے ہفتے بھی میں آپ سے گفتگو کرنے آیا تھا، لیکن آپ نے اردو کا اتنا ہیوی ورڈ جو ہے وہ یوز کیا کہ آپ کا اس میں اکرامی کیا ہے، تو میرا اردو میں تھوڑا ہارڈ، تھوڑا ٹائٹ ہے، تو میں بتا نہیں سکا آپ کو. خدا آپ کو سلامتی عنایت کرے. بہت مہربانی. آپ میرا نام ہے ذیشان حسن علامہ صاحب. ذیشان بھائی، خدا آپ کو میں سلامتی بات دے. حکم کریں ذیشان بھائی. آمین. جی الحمد. اچھا اس سے پہلے کہ میں بات اسٹارٹ کروں اور سوال کو شروع کروں، علامہ صاحب ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، اگر آپ 1 منٹ کی اجازت دیں تو. جی باقی کے جو ہمارے حاضرین اور ناظرین حضرات جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، ان سب سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی عام اصلاح کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. کچھ سوال جو اہل سنت کے منحص سے لوگوں نے مجھے دیے ہیں اور جو ہم سے کرے جاتے ہیں سوال، وہ سوال میں یہاں پہ آپ کے اور سب کے سامنے جو ہے پوچھوں، اور آپ اس کا جو ہے ایک وتھ پروف اور کتابوں کے حوالے سے اس کا جواب دیں. کیونکہ پچھلی بار جب میں آیا تو کئی لوگوں نے جو یہ الزام لگایا کہ بھائی یہ تو شیعوں کو ہلاتے ہیں پروگرام میں، جبکہ ایسا کوئی بالکل اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. اور یہ ہے کہ اور جیتا جاگتا ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے میرے بڑے بھائی آصف زیدی صاحب بیٹھے ہیں. 2 منٹ آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. یال خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. سلامت رہیں. مولا سے دعا ہے کہ آپ کو مولا اسی طرح آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آپ بہت ماشاءاللہ لوگوں کو اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی دین پہنچا رہے ہیں. آپ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. خدا آپ کو سلامتی دے. آپ کی مہربانی، بہت محبت کر رہے ہیں آپ. خدا آپ کو سلامتی دے. راہ حق تلاش کر رہے ہیں، اہل سنت سے ہیں، دہلی سے ہیں، انڈیا سے ہیں. ہمارے بھائی ہیں خداوند متعال. اچھا انڈیا میں سمجھ رہا تھا پاکستانی ہیں. خداوند متعال آپ سب کو عزت عنایت فرمائے. اور ان سے جو سوالات لوگ کرتے ہیں نا، جی ہاں، تو وہ سوالات آپ سے یہ کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ اور لوگ بھی سن لیں اس کو اور سمجھ لیں، تاکہ اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے انشاءاللہ. کیونکہ یہ تو بھگت رہے ہیں سارے سوال بیچارے کہ بھئی میں کیا کروں، کیسے کروں. لیکن ماشاءاللہ میں نے ان کو کل بھی کہا، آپ اپنی والدہ کے بارے میں، اپنی والدہ کے لیے دعا کرا کریں آپ نماز میں، کیونکہ یہ عالم ارواح میں جو آپ نے وعدہ کرا تھا مولا کائنات کی ولایت کا، وہ آپ کے سامنے آج آ رہا ہے اور آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ. اور میں انجمن دستہ عباسیہ، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا تسلیم کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ جیسے مولا کائنات کی ولایت کو تسلیم کرا ہے انہوں نے اس عمر میں آ کے، الحمدللہ ولایت پر ماشاءاللہ الحمدللہ. تو کھل کے انہوں نے اظہار کرا ہے ولایت کا. تو میں نے ان کو کہا آپ دعا کرا کریے اپنے والدین کے بارے میں. اور میں انجمن دستہ عباسیہ کا صدر ہوں، یہاں کی ماتمی انجمن سب سے قدیمی دستہ عباسیہ. ماشاءاللہ. سید آصف علی زیدی میرا نام ہے. خدا آپ کو عزت دے. خدا انشاءاللہ آپ کے آل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے اموات کی مغفرت کریں، اور ہمارے بھائی جو ہیں خداوند متعال ان کے اموات کی مغفرت کریں، ان کو خدا عزت دے آپ کے ہمراہ انشاءاللہ. بہت مہربانی. آپ چلیے مہربانی علامہ صاحب. میں اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ پاکستان سے کال کر رہے ہیں، کوئی لاہور وغیرہ سے. اچھا آپ انڈیا سے، دہلی سے؟ ماشاءاللہ. پرانی دہلی. آپ کے علاقے میں وہ بندر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بہت ہوتے ہیں. ہاں بہت ہوتے ہیں. اچھا میں سمجھ رہا تھا وہ صرف نیو دہلی میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ باغات وغیرہ، درخت وغیرہ بہت ہیں. تو پرانے دہلی میں ہمارے پرانے دلی میں تو ایسے ملتے ہیں آپ کو کمروں میں. اچھا ابھی حال فی الحال کی بات ہے، فریج ہماری گھر کے اندر جو ہے بندر گھس کے فریج کھول کے اور وہ ایپل کھا گیا. کھانا لے کے بھاگ گیا. سمجھے؟ کھانا کھا رہا ہے بیٹھ کے، وہ ادھر ہی ایپل نکال کر کھانا شروع کیا. واہ بڑی بات. تو بہت عقل ہے. جی چلیے آن اے لائٹر نوٹ، ٹھیک ہے جی، تھوڑی ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے آڈینس کو تھوڑا سا سن کے تھوڑا سا ہلکا بھی محسوس ہو. اچھا علامہ صاحب، پہلا سوال جو ہے آپ نے شاید پہلے کبھی اس کا جواب دیا ہو کئی بار، میرے کو بڑا 2 ٹک آپ اس میں یہ بتائیے کہ امامت منصوص من اللہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث ہے کوئی، یا کلام پاک میں کہیں ہے؟ کیونکہ میرا اس کے اندر سوال ود ان کویسچن یہ ہے کہ جو 12 امام ہم کہتے ہیں کہ حجت خدا ہیں، اگر کوئی انہیں نہ مانے تو میرے خیال سے تشیع کا یہ اس پہ اجماع ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. لیکن اگر ایسا ہے
تو مولا علی نے یا اور کسی ائمہ نے یہ بات کھل کر لوگوں کو کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگا تھا. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس پہ بہت نص کی ہے. آپ مجھے اجازت دیں میں کتاب اٹھا لوں، ایک منٹ میں کتاب اٹھاتا ہوں. جی تو دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں وہ روایت ان کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے سب روایات نقل کی ہیں نا. وہ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احادیث ہیں ان لوگوں نے نقل کی، بلکہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں ان کے کتب میں کہ یہ ہم کو جتنے احادیث ملے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، کتب اربعہ میں ہے، مسند بزار میں ہے، یا بعض احادیث ہیں، اس سے بہت زیادہ احادیث ضائع ہو چکی ہیں. اچھا، تو وہ ادعا کوئی نہیں کرتا کہ جتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں ان لوگوں نے نقل کیا. 12 اماموں کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو نص مانگتا ہے، تو یہ کتاب ہے کمال الدین و اکمال الدین و اتمام النعمہ. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے کمال الدین و تمام النعمہ. یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہے. میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کرتا ہوں. حتماً مجھے لگتا ہے، مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن مجھے حتماً لگتا ہے کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اکمال الدین و اتمام النعمہ. یہ جو میرے پاس جو کاپی ہے یہ بیروت دار المرتضیٰ میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے سنہ 2009 میں دار المرتضیٰ بیروت. یہاں پہ اس کتاب کی فہرست میں یہ اس کتاب کی جو فہرست ہے، انڈیکس ٹیبل آف کانٹینٹ ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب اتصال الوصیہ من لدن آدم وان الارض لا تخلو من اللہ تعالی علی خلقته الى یوم القیامہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اوصیاء گزرے ہیں ان کے نام بہت سارے احادیث لے کے آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وصی کون ہے، ان کے وصی کا وصی کون ہے. مختلف انبیاء علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء کون ہیں، ان کے نام اس میں موجود ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے جو باب ہے اس کے یہ ہے اچھا معنی العطر والآل والاہل والذریہ والثلاثہ. عطرت کا کیا معنی ہے، اس میں احادیث ہیں. یہ باب یہ اہم ہے. باب نص اللہ تبارک و تعالی علی القائم وانہ الثانی عشر من الائمہ علیہم السلام. امام 12ویں امام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نص، اور یہ کہ وہ 12واں امام ہے. اس میں بہت سارے احادیث ہیں، اس میں 12 کے 12 اماموں کے نام ہیں، اور یہ سب احادیث قدسی ہیں، یعنی وہ احادیث جو اللہ کی جانب سے. اچھا، اس کے بعد یہ چیپٹر دیکھیں، چیپٹر ہے باب ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت فی النص علی الامام الحجہ علیہ السلام وانہ الثانی عشر من الائمہ. 12ویں امام جو ہیں امام حجت علیہ السلام، امام غائب علیہ السلام جو ہیں وہ 12ویں امام ہیں، اور ان کے آباء طاہرین کون ہیں، ان میں نصوص. اچھا، یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ دیکھو یہ صفحہ نمبر 249 ہے. اچھا، میں اور اس میں یہ ایک اور باب ہے اس میں کہ امام حجت علیہ السلام کی غیبت ہوگی، وہ غائب ہوں گے، ان کی 2 غیبتیں ہوں گے. اس میں ایک باب ہے، اس میں احادیث ہیں. اچھا، اس باب میں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی احادیث کہ امام حجت علیہ السلام 12ویں امام ہیں اور ان کا غائب بھی ہو جائیں گے، صفحہ نمبر 278 میں. ان ابواب میں، اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث ہیں. ملاحظہ فرمائیے، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی احادیث ہیں. کیا 12 اماموں کے نام اور ان کے امہات کے نام، یعنی 12 اماموں کے والدات، ان کے ماؤں کے نام، اور یہ کہ 12ویں امام وہ ان حجت ہیں جو غائب ہوں گے. اچھا، یہ جو ہے یہ پھر ایک باب ہے جس میں حدیث قدسی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے جو روایت کی. اس کے بعد امام حسن ابن علی یعنی دوسرے امام جو ہیں ان کے احادیث 12 اماموں پر. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے احادیث 12 اماموں پر. اسی طرح 12 کے 12 اماموں کے احادیث 12 اماموں پر انہوں نے نقل کیا. اچھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باب ہے، جی بالکل یہ سب صحیح حدیث ہے، سب حدیث صحیح حدیث. یہ صرف ایک مختصر کتاب ہے، یہ کوئی بڑا کتاب نہیں ہے. بڑا کتاب اگر چاہیے، کتاب بحار الانوار کی کتاب الامامہ ہے. اچھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. بھلے، اور ایک کتاب ہے، میں وہ ابھی لے کے آتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. کتاب ہے وہ شیخ حر عاملی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بھلے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. یہ صفحہ نمبر 249 ملاحظہ فرمائیے.
249. اچھا آپ کے انڈیا میں اگر ہم اردو زبان کے نمبرز کے اردو زبان کے لفظ استعمال کریں مثلا 99 98 89 لوگوں کو سمجھ آتی ہے انڈیا میں یا نہیں سمجھ آتی؟ انگلش پڑھنا پڑتا ہے سب کو؟ نہیں بالکل 11 12 13 14 15 18 19 اچھا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ بہت اب تو بہت رائج ہے کہ لوگ انگلش بولتے ہیں 49 45 245 اردو کے الفاظ کم بولتے ہیں ہاں. اچھا میری وائف بھی سمجھ یہاں پہ پاتی ہے دیکھیے ہاں یہ حدیث ہے جابر بن یزید جعفی سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المجادلون فی دین اللہ علی لسان 70 نبیا. اللہ تعالیٰ نے جدل کرنے والوں کو 70 انبیاء کے زبان پہ لعنت کی ہے. ومن جادل فی آیات اللہ فقد کفر. جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جدل کرے نزاع کرے وہ کافر ہوتا ہے. پھر آیت کی تلاوت کی ہے. اچھا پھر جابر بن سمرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشدنی الی النجاة، یا رسول اللہ مجھے نجات کی طرف ہدایت فرمائیں. یا ابن سمرہ اذا اختلفت الاہواء وتفرقت الآراء. اے سمرہ کے بیٹے سن لے جب لوگوں کے ہوائیں مختلف ہو جائیں، ہر طرف کے ہر قسم کے نعرے لگنے لگیں، مختلف راستوں پہ لوگ چلیں، وتفرقت الآراء اور لوگوں کے جو عقائد ہیں مختلف ہو جائیں، فعلیک بعلی ابن ابی طالب تو تجھ پہ لازم واجب ہے کہ تو صرف اور صرف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اتباع کر. فإنہ امام امتی، پس بتحقیق کہ وہ میرے امت کے امام ہیں. وخلیفتی علیہم من بعدی، اور وہ میرے جانشین ہیں میرے امت پر میرے بعد. وهو الفاروق الذي يميز به الحق والباطل، اور وہ فاروق ہیں جن کے معیار پر حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے. اچھا من سألہ اجابہ، جو ان سے سوال کرے وہ صحیح جواب دیں گے. ومن استرشدہ ارشدہ، جو میرے بھائی علی علیہ السلام سے طلب رشد کرے یعنی طلب ہدایت کرے وہ اس کو ارشاد کریں گے، اس کو ہدایت دلائیں گے. ومن طلب الحق عنده وجدہ، جو حق کو میرے بھائی علی علیہ السلام کے پاس ڈھونڈے اس کو مل جائے گا. ومن التمس الہدى لدیہ صادفہ، اور جو ہدایت کو ان کے پاس ڈھونڈ لے تو اس کو مل جائے گا. ومن لجأ الیہ آمنہ، جو ان سے پناہ مانگے وہ اس کو پناہ دیں گے. ومن استمسک بہ نجاہ، جو ان کا دامن پکڑے وہ اس دامن پکڑنے والے کو نجات دیں گے. ومن اقتدى بہ ہداہ، اور جو ان کی پیروی کرے اقتداء کرے وہ اس کو ہدایت دیں گے. یا ابن سمرہ سلم منکم من سلم لہ، ابن سمرہ جان لے کہ آپ میں سے جو لوگ ان کے سامنے طاعت کرے اور تسلیم ہو جائے تو وہ سالم ہو رہیں گے، وہ عافیت سے ہوں گے. ووالاہ، اور جو ان سے محبت کریں وہ دین میں عافیت پائیں گے. وہلک من رد علیہ وعاداہ، اور ہلاک اور اللہ کے عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو ان کو رد کرے اور ان سے دشمنی کرے. یا ابن سمرہ ان علی منی، اے سمرہ کے بیٹے علی میرے ہیں سلام اللہ علیہ. روح من روحی، ان کی روح جو ہے میری روح سے ہے. وطینتہ من طینتی، اور ان کی جو مٹی ہے جس مٹی سے وہ بنے ہیں وہ میری ہی طینت ہے، میری ہی مٹی ہے. وہو اخی وانا اخو، وہ میرا بھائی ہے میں ان کا بھائی ہوں. وہ زوج ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، وہ میری بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو سید نساء العالمین من الاولین والآخرین ان کے شوہر ہیں. وَإِنَّهُ مِنْهُ امامی امتی، اور وہ میرے امت کے دو اماموں کے والد ہیں. وسیدی شباب اہل الجنہ، جو اب اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین، حسن و حسین علیہ السلام. وتسعة من ولد الحسین، اور وہ والد ہیں 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے 9 نسل سے ہوں گے. تاسعهم قائم امتی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان میں سے جو امام حسین علیہ السلام کو جو 9واں بیٹا ہوگا، جو 9th سکسیسر ہوگا، وہ میرے امت کے قائم ہیں. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، جو میری امت کو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اس وقت جب وہ دنیا عدل و ظلم سے اور اپریشن سے بھرا ہوا ہوگا. اچھا ایک اور حدیث آپ کو سنائیں. یہ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض اطلاعا فاختارنی منها فجعلنی نبیا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر نظر ڈالا ہے اور اہل زمین سے اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، مجھے چنا ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. ثم طلع الثانیہ فاختار منها علیا فجعله اماما، پھر دوسری دفعہ اللہ نے نظر ڈالی اہل زمین پر تو علی علیہ السلام کو اللہ نے اپنا مختار بنایا ہے، ان کو اختیار کیا، ان کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کو امام بنایا ہے. ثم امرنی، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ان اتخذہ اخا وولیا،
اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے نبی علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا لو اور اس کو اپنا ولی بنا دو اور اس کو وصیًا اور اس کو اپنا وصی بنا دو وخلیفتاً اور اس کو میرا اپنا جانشین بنا دو وزیراً اور اس کو اپنا جو ہے مشکلات میں آپ کا مشکل حاصل کرنے والا. وزیر بولتے ہیں جو باری بوجھ آپ کا اٹھا لے, اپنا باری بوجھ اٹھانے والا بنا دو. اچھا, فعلی منی, پس علی میرے ہیں, وانا من علی, اور میں علی کا ہوں سلام اللہ علیہ, وہو زوج ابنتی, اور وہ میرے بیٹی کے شوہر ہیں, میرے داماد ہیں, وہ ابو سبطیہ الحسن والحسین, اور وہ میرے دو نواسے حسن اور حسین علیہم السلام کے والد گرامی ہیں. الا وان اللہ تبارک و تعالی, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جعلنی و ایاہم حججا علی عبادہ, کہ اللہ تعالی نے مجھے اور ان کو جو مذکور ہیں, جو 4 ہستیاں مذکور ہیں, ان کو اپنے عباد پر اپنی حجت بنایا ہے. وجعل من صلب الحسین ائمۃ یقومون بامری, اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے صلب اقدس سے, ان کی نسل سے امام خلق کیے ہیں, قرار دیے ہیں, جو میرے دین کو وہ زندہ کریں گے, جو میرے کام کو وہی چلائیں گے. وَيَحْفَظُونَ وَصِيَّتِي, اور میرے وصیت کی حفاظت کریں گے. التاسع منہم قائم اہل بیتی, 9واں جو فرزند ہوگا امام حسین علیہ السلام کا, وہ امام حجت, امام منتظر ہوں گے. وَمَهْدِيُ أُمَّتِي, وہ میرے امت کے مہدی ہوں گے. أَشْبَهُ النَّاسِ فِي شَمَائِلِهِ, اشبہ الناس بی فی شمائلہ, وہ تمام امت میں مجھ سے زیادہ شبیہ ہوگا, میرے جیسا ہوگا اپنے شکل و صورت مبارک میں. وَأَقْوَالِهِ, اپنے گفتار میں, نطق میں بالکل مجھ جیسا. وَأَفْعَالِهِ, اس کے فعل کردار بالکل مجھ جیسے. يَظْهَرُ بَعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ, ایک بہت ان کی بڑی طویل غیبت ہوگی, اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا. وَحِيرَةٍ مُذِلَّةٍ, اور لوگوں میں ایسی سرگردانی ہوگی, اس سرگردانی میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. فَيُعْلِنُ أَمْرَ اللَّهِ, وہ جب ظہور کریں گے تو اللہ کے دین کا اعلان کریں گے, اللہ کے دین کو علنی کر دیں گے. وَيُظْهِرُ دِينَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ, اور اللہ کی دین کو وہ ظاہر کریں گے. يُؤَيَّدُ بِنَصْرِ اللَّهِ, وہ اللہ اپنی نصرت سے اللہ ان کو پیروزی عطا کریں گے, وکٹری عطا کریں گے, اور اللہ کی نصر, اللہ کی وکٹری سے وہ اللہ آپ اس کا سپورٹ کریں گے. وَيُنصَرُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ, ملائکت کے ذریعے اللہ ان کی نصرت کریں گے. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا, تو وہ اللہ تعالیٰ بلے تو زمین کو وہ عدل اور انصاف سے بھر دیں گے, جیسے کہ زمین ظلم سے اور بے انصافی سے بھرا ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 12 اماموں پر, اس کے بعد پھر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 اماموں پر, اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر, اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر, اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر, اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر, اس کے بعد پھر حدیث ہے 12 اماموں پر 12 اماموں پر, صفحہ بعد صفحہ. یہ موٹی کتاب ہے عزیزو, یہ اس کے بعد تقریباً 600-700 صفحے ہیں. ایک امام کے بعد دوسرے امام, پہلے اللہ سے شروع ہوتا ہے احادیث قدسی, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث, اور یہ 600 صفحوں کے اس میں احادیث ہیں. اور یہ ایک مختصر کتاب ہے, دوسرے جو ہمارے نصوص کی کتابیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. آپ اجازت دیں میں واپس آتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں میں کتاب لے کے آتا ہوں, 1 منٹ, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں. اچھا, یہ کتاب جو ہے اثبات الہدات ہے, موٹی موٹی کتاب ہے, 3 مجلدات ہیں. اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات, ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کی اثبات 2 طریق سے, نصوص کے ذریعے اور معجزات کے ذریعے. ہم جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا کیا اثبات کس ذریعے سے ہوتا ہے. ایک تو اللہ نے خبر دیا, تورات میں انجیل میں بشارت دیا کہ ایسا نبی آئیں گے, اس کی نشانیاں یہ ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جو نصارات تھے, یہود تھے, وہ جانتے تھے یہ نبی آئے ہیں, یہ وہی ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی, موسیٰ علیہ السلام نے دی. ایک تو نص ہے. ایک پھر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے, قمر کی طرف اشارہ کیا, چاند ان کے سامنے جو ہے 2 پارا ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور درخت کو اشارہ کیا, درخت کھجور کی درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے آ گئی, شہادت دی. اس طرح کے بہت سارے معجزات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنکر کو اٹھایا, کنکریں ان کے ہاتھ میں, پتھریں, سب انہوں نے شہادت دی ان کی نبوت کے. بہت سارے معجزات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا, تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت پر یہ جو کتاب ہے اثبات الہدات, ملاحظہ فرمائیے عزیزو, میں یہ آپ کو دکھاؤں, یہ اثبات الہدات ہے.
اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، یہ 3 مجلدات پہ، موٹی موٹی مجلدات. دیکھیں ہر مجلد جو ہے اتنی موٹی ہے. اس میں کتنے صفحے ہیں؟ یہ مثلا 800 صفحوں پہ ہے، تقریباً 770 صفحہ جا رہا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ سب صرف اسی احادیث پر ہیں، بھلے کہ جس پہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ، اور وہ معجزات بھی ایسے کہ ان کے امامت سے، ان سے امامت ثابت ہوتی ہے ان کی، اور ان کے نصوص اور ان کے معجزات، ان کے نصوص. یہ جلد نمبر 3 ہے. اچھا یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر یہ ہے مجلد نمبر 2. اچھا مجلد نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. آپ کو میں صرف اس میں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ نص دیکھنا چاہیں تو ہم تو 1-2 نص پڑھ سکتے ہیں، 5 نص پڑھ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن نصوص تو بہت زیادہ ہیں. یہ جلد نمبر 1 ہے. جلد نمبر 1 ہے المجلد الاول، اثبات الہدات. یہاں پہ یہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے معجزات اور ان کے نصوص، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام میں شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اس کے فہرست جو ہے الباب التاسع فی ذکر جملۃ من الاخبار فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر من طرق العامة وكتبهم المعتمدة عندهم لتكون حجة عليهم وفيه 378 حدیثا. یہ اس 12 اماموں پر احادیث جو مخالفین کے طرق میں ہیں، اور اس میں 378 احادیث ہیں. 12 اماموں پہ احادیث مخالفین کے طرق سے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ شیعہ کتب سے. اچھا اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جلد نمبر 2. اگر آپ یہ کتاب، مجھے نہیں پتا انڈیا میں یہ چھپ گیا ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں، اگر اس کو آپ جو ہے اگر ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب میں، تو اس میں بہت احادیث ہیں. اچھا معاف کیجیے گا، آپ کی آواز جو ہے میں اونچی کر دوں. آپ آواز صحیح ہوگی، آپ کی وائس. جی بات کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ بھجوا دیتے. یہ ہے نام، دیکھ لیں اس کا نام. اردو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ؟ میرا تو ہاتھ تنگ ہے، لیکن یہ جانتے ہیں. ہاں یہ ہے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، تالیف شیخ الحر العامل. اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، یہ ہے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. جی جزء ثانی. یہ قم میں چھپی ہے، یہ بیروت میں بھی چھپی ہے. اگر آپ چاہیں تو پھر ہم اس کو اپنے گروپ میں رکھ دیں گے، اس میں واٹس ایپ گروپ میں پی ڈی ایف کی صورت میں رکھ دیں گے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. تو اس میں بہت حدیث بہت زیادہ ہیں، یعنی ہزاروں حدیث ہیں، نصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کے بعد بقیہ ائمہ علیہ السلام سے 12 اماموں پر بے نہایت بہت زیادہ حدیث ہیں، شیعہ طرق سے اور مخالفین کے طرق سے. مزید کوئی سوال بھائی؟ جزاک اللہ.